राजा तनवीर अहमद ख़ान मुहक्क़क़ हैं जम्मू कश्मीर के, जो इस वक्त पैदल सफ़र पे समानी पहुँचे हैं और यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस स्पॉट पे। तो आइए हम वहीं चलते हैं इनके पास और देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और लोग इनके मैसेज पे क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो चल रहे हैं हम राजा तनवीर अहमद ख़ान जम्मू कश्मीर के मुहक्क़क़ मुदब्बर मुफक्कर। तो जी मैं रियासत से अपना निज़ाम बहाल करना चाहूँगी, पार्टी की जरूरत नहीं है सब की फिरके विच या ग्रोह विच बने पे हो। अच्छा क्यों वाई बगैर पार्टी तो किस तरह निज़ाम नहीं बगैर पार्टी तो पार्टियां ना नतीजे में क्या होया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले पार्टी थी जम्मू कश्मीर। एक उस इंडिया ने आके अपने आप की बेचिया, दूसरा उस पाकिस्तान ने आके अपने आप की बेचिया। तो पार्टियां ना कड़ा कमाल है जी, ये भी सो की गलत तरबियत दी। अच्छा पार्टी नहीं होनी चाहिए, पार्टियां होनी चाहिए लेकिन पहले रियासत है ना, ठीक है। सो रियासत की बेची तो पार्टियां की खड़ा करने उसका क्या मकसद है। हाँ तो समानी आए हो, समाई जो लगने पर समाई लोग तकने की यार समाई लोग का क्या पैगाम दे सो। मैं वो पैगाम दे सक जो बाकी की देना पिया कि तुसां की एक इंसानी बुनियादा पर एक पुख्ता निज़ाम चाहिए। अच्छा ठीक है, और पुख्ता निज़ाम वो ना तकरीर नाल बनन होने, ना जलसे जुलूस नाल बनन होने, तो ना दुनिया ने आगे गिर गिराई था या मिन्नत समाजित करी था। वो करना वो अपनी मेहनत नाल, अपनी सोच नाल, अपने लोगों ने मजमूई आदतों की समझीदा, अपनी तारीख की समझीदा और अपनी जो एक जोग्राफाई हकीकत है उसकी समझीदा निज़ाम बना। ठीक है, मतलब कश्मीरियां वास्ते निकले हो प्योरली। मैं जम्मू वाल वास्ते भी निकलिया, कश्मीरियां वास्ते भी निकलिया, लद्दाखियां वास्ते भी निकलिया, यूपीयां वास्ते भी निकलिया, बल्दियां वास्ते भी निकलिया जी। ये सोच कितों आई थी? ये 20 साल पहला जब आए हो वापस मैं सिर्फ आया सा एक निक्का जा काम करने वास्ते, तो वो काम की होने मिगी 4 साल लगे। ठीक है, मैं फिर आया कि इधर तो बहुत बुरे हाल है। सरकारी काम तो नहीं थी? काम ये सी कि मैं एक बुरी औरत की इतों सहन सासू करना सा नहीं करता, वीज़ा नहीं मिला, उसने परमिट मिलने में 4 साल लगे। उन्हें अपने बहन भराओं का चलाना था वो ज़ाहिर है। मैं सोचा कि अगर पहन इतना बुरे हाल हैं कि बुढ़े लोग अपने बहन भरा सके भराओं की जिन्होंने को 1947 तो जुदा नहीं मिली सकते, उसमें इतना सियापा आ तो फिर ज़ाहिर है था गैर इंसानी निज़ाम है। ठीक है, वो औरत हमारी नानी सी, मैं ये सोचा कि मैं एक नानी का मसला हल किया तो बाकी नानियों का क्या होता। अच्छा कोई ना कोई चिंगारी तो होनी है ना। बिल्कुल जी मनीरुल्लाह साहब आप इत्तफाक से मौजूद हैं, एडवोकेट हैं सदर बार इस वक्त एडिशनल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन समानी के सदर मनीरुल्लाह चौधरी एडवोकेट। तो इत्तफाक से मौजूद हुए आप अभी और बात चल रही थी तो आप की बात तो हुई नहीं, क्या कहेंगे आप इनके विज़िट को? मौक़िफ़ हुआ इनका सामने आ गया कि ये जो काम कर रहे हैं इसको किस माने में लेंगे, क्या इसके आप तासुरात क्या हैं आपके? देखें जी, एक नज़रिए की बात कर रहे हैं। देखें जी, बात ये है कि वो अकेले अपना नज़रिया लेके निकले हुए हैं ना, नज़र भी आ रहे हैं कि अकेले अपना नज़रिया लेके निकल रहे हैं और इस बाबत बात नहीं हुई उनसे कि वो क्या अपने साथ बाकी लोगों को भी चलाना चाहते हैं या अकेले ही ये जो है इलामती तौर पर लोगों को ये बावर करवाना चाहते हैं कि इस रियासत में ऐसे हालात हैं। इस बारे में तो मज़ीद अभी बात होनी है नहीं इस वक्त तक। जो कुछ आपने अभी सुना कि ये तासुरात हैं, रियासत के बारे में राय इनकी आई, मेरी भी राय आपकी, उस हद तक राय क्या देंगे कि रियासत के अपनी हुकूमत मजबूत मौसर बाख्तियार हुकूमत होनी चाहिए या नहीं? एक बड़ा अहम सवाल है। रियासत में तो अपनी हुकूमत मौजूद है कोई। जी नाज़रीन, ये रही हमारे सदर बार की गुफ्तगू कि रियासत में अगर अपनी हुकूमत कायम है तो इन वकला से हम आपको बाद में करवाएंगे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और फिर इनसे करेंगे सवालात। वहाँ इस वक्त हम इस लंबी बहस में इसलिए नहीं उलझ रहे कि हमारे जो मुहक्क़क़ हैं, मुहक्क़क़ के तौर पर राजा तनवीर अहमद ख़ान, उनका वक्त और इनके पैदल सफ़र में कुछ कबातें ना पैदा हों। तो इनके लिए यह है कि मनीरुल्लाह साहब ने कहा है कि हुकूमत कायम है और ये इनकी वो हुकूमत कायम है
جس کا اپنا شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، جس کی اپنی فوج نہیں، جس کا اپنا کوئی قوانین ہی نہیں، جس کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ جناب مینو جناب لیا جلا اور لان کے میں لے جاؤں گا، تو یہ ہے ان کی اپنی حکومت، اور یہ ہے ہمارے اس وقت باہر کے صدر، میرے رشتہ دار بھی ہیں، قریبی عزیز ہیں، لیکن چلیں چونکہ ابھی بات میری بات سن لیں، چونکہ ابھی بات نہیں ہوئی، برداشت کریں بات کو، آپ صافی ہیں، ٹھیک ہے جی، آزاد جموں و کشمیر خود ایک اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور جس پر جابرانہ ہندوستان نے قبضہ کیا، اور پاکستان نے کیا کیا ہوا ہے؟ چلیں آج سخت بات ہے، ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، پاکستان نے کیا کیا ہوا ہے؟ پاکستان ہماری جان ہے، ہم پاکستان کے ساتھ اپنی مرضی سے، جی ناظرین، یہ تو نہیں پاکستان کے ساتھ، جی ناظرین، یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے قوم تقسیم ہے، کیونکہ ہم ایک وقت میں دونوں سیڑھیوں پہ سفر کر رہے ہیں، اور میں صحافی اپنی جگہ ہوں، لیکن بحیثیت کشمیری میری زبان ہے جو آپ کے ساتھ آواز پہنچ رہی ہے۔ کبھی پاکستان کی کرنسی پھاڑ کے پھینکی کیوں نہیں؟ جی میرا پاکستان کی کرنسی سے کوئی تعلق نہیں، آپ نے کرنسی پھاڑ کے پھینکی کیوں نہیں؟ نہیں، یہ بات ہم آپ سے اس وقت کرتے ہیں، آپ جی کون سی کرنسی، کون سا شناختی کارڈ، کون سا پاسپورٹ ہم نے نہیں مانگا، ہمارے ملک میں وہ آئے، ہم پہ مسلط ہے۔ ایک منٹ ٹھہرو، دو بندے الجھ گئے ہو، ایک گل بہت تحمل نال بھی کری سکتے، اور دو بندے سن دلائل نال لاجک نال بھی گلاں کری سکنے ہوئے، میں خیال ہے جی آپس سے جتنا جذباتی ہو رہے نہیں وہ اتنی ضرورت نہیں ہے، بہرحال ہر بندے نے حق ہے کہ وہ جو مرضی نظریہ، اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ جی تو اچھا جناب آپ سے بات کرتے ہیں نا، آپ نے یہ میسج دیا اب تک کے سفر میں تو بہت کم لفظوں میں، چونکہ ایپیسوڈ دیکھیں نا ریاست کا فیصلہ انہوں نے بھی کرنا، ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا ہے، جتنا آپ کا ہے، جتنا کہ باقی دوستوں کا ہے، تو تبادلہ تو ہونا چاہیے، مکالمہ بھی ہونا چاہیے، یہ لیکن ہو سکتا ہے تحمل میں بھی ہو سکتا ہے، آپس میں دلیل سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ ایپیسوڈ یہیں پہ کر رہے ہیں ہم ختم، اور آج کے اس چھوٹے سے ایپیسوڈ میں تھوڑا سا جو آپ کو ناظرین کو کچھ نظر آئے گا، یہ تقاضا ہے ضمیر کا، ایمان کا، شعور کا، اور مینٹل اپروچ کا، حوصلے اور جرأت کا۔ تو بات یہ ہے کہ جی میں نے کسی سے بات ان کی منیر اللہ صاحب کی بات نہیں تھی، یہ ایک سبب ہے، وجہ ہے کہ ایک بات کا بہانہ بن جاتا ہے، انہوں نے اپنے انداز میں کی، میں نے اپنے انداز میں جواب دیا کہ میں نے کبھی شناختی کارڈ پاکستان کا نہیں مانگا، ان کا کوئی حق نہیں کہ مجھ پہ شناختی کارڈ مسلط کریں، یہ سسٹم ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی کرنسی ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں اپنی فوج ڈیمانڈ کرتا ہوں جو میرا حق ہے، میرے ملک کو آئین پاکستان، جبکہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان کا آئین ہے وہ بنائیں خود توڑیں، لیکن ان کا آئین مجھے پاکستانی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے تم کشمیری ہو، اور ہمیں وہ حق دیتا ہے، مجھے باشندہ ریاست درجہ اول ڈکلیئر کیا گیا ہے، میں پھر دوسرے کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا مطلب کہ ہم ہر وقت انڈیا کے خلاف بولیں، بھائی بولیں، جو انڈیا کے قبضے میں کشمیری ہیں وہ وہاں بول رہے ہیں، تو میرا پاکستان کے سسٹم میں مجھے تو کرپشن کا سامنا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ چپے پہ کرپشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اور کرپشن کے خلاف پاکستان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں آیا، اور ابھی بھی ہمیں اس پہ ہمارا شدید اعتراض ہے، دو چیزیں ہیں، تحفظات ہیں ہمارے، اس میں ایک دو چیزیں ہیں، اس پر لوگ ظاہر انڈین کرنسی تو وہ وہی کریں گے، اور کیا کریں، ان کو بھی تو پھاڑنا چاہیے نا پھر، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ یہاں پہ زیادہ جو پیسے آتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، وہ پونڈ نہیں، یہ ایشو نہیں، ہم اس پہ بات کریں گے، جی پونڈوں کی شکل میں آئے، ریال کی شکل میں آئے، درہم کی شکل میں آئے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ لوگ یہاں کے لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم پاکستان سکے کے بجائے اپنا سکہ، ہم جو لوگ باہر سے پیسے کما کر یہاں پہ لاتے ہیں اور اس کا فائدہ پاکستان کو دے رہے ہیں مفت، ٹھیک ہے، کیونکہ سکہ باہر کا کنورٹ ہوتا ہے پاکستانی سکے میں، اور ہم مجبور میں استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس لحاظ سے ہم جیل میں ہم اپنا سکہ تو نہیں چلا سکتے، ہمیں اس پہ میں تو کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی زیادہ تر یہاں پہ پاؤنڈ آ رہے ہیں، تو پھر پاؤنڈ استعمال کریں، یہاں پہ پاؤنڈ استعمال کریں، اور یہ سکے کا سسٹم ہے نا، ہم اس پہ بحث نہیں ہے ہماری، اس کی ویلیو اتنی نہیں گرتی، پاکستانی روپیہ پچھلے سال پاؤنڈ کے حساب سے شاید 320 تھا، 350، یعنی کہ روپیہ پاکستانی وہ دن پہ دن گرتا ہے، تو ویسے بھی ہمیں نقصان ہے وہ رکھنے کا۔ چلیں جی ہم ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، تو بات میں 2005 میں آیا ہوں، اس وقت ایک پاؤنڈ جو ہے نا وہ 88 سے 90 روپیہ کا ملتا تھا، آج 350 روپیہ مل رہا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی سکہ رکھنا ہمارے لیے گھاٹے میں ہے۔ جی ہمارا ناظرین یہ ایپیسوڈ تھا، چونکہ انویسٹیگیٹو پوائنٹ پہ تو ہم عزیز ہیں ایک دوسرے کے، بات کو سیریس ہم نے نہیں لیا، جیسی آئی ویسی سچ سچ ایسا ہی ہم نے اگل دیا۔ دیکھیں نا یہ باڑ لگی ہوئی ہے تو انڈیا اور پاکستان کی باہمی مشاورت سے لگی ہے؟ ہاں جی، نہیں دونوں کی مشاورت سے ہے۔ 2019 کے بعد یہ عام ہر بندے کو علم ہے۔ ابھی یہ جموں شہرہ لکھا ہوا ہے، اگر میں اور آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کہیں جی ہم نے جموں شہر جانا ہے، ہمیں سب سے پہلے کون روکے گا؟ یہی پاکستانی روکیں گے، جبکہ یہ ہمارا ملک ہے۔ میرے چاہیے جاتے ہوئے مجھے ثبوت دینا پڑتا ہے۔ ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ دو ملک آپس سانجھے معاہدے کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ آر اور پار جو جموں کشمیر لوگ ہیں حقوق کی حمایت